الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات مقدسہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال و دولت اور نہ ہی بیٹے کم آون گے مگر او شخص جڑا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ قلب سلیم لے کے حاضر ہویا۔ یعنی قیامت دا دن او دن نے جس دن مال اولاد بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس بندے نو مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے جڑا کافر اور مشرک ہوئے گا۔ جڑا بندہ مومن ہوئے گا اس نو مال نفع بھی دے سکتا ہے اور اولاد بھی نفع دے سکتی قیامت والے دن۔ مال اور اولاد کس طرح نفع دے گی اس نو چل کے اگے ذکر کرنے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر او شخص جڑا اللہ دی بارگاہ قلب سلیم لے کے حاضر ہویا۔ قلب سلیم مفسرین فرماندے نے او قلب او دل ہے جڑا کفر و شرک اور بدعت تو پاک ہے، جڑا سنت تے مطمئن نے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قلب سلیم بندہ مومن دا دل ہے، اور کافر اور منافق دا دل ایک قلب سلیم نہیں بلکہ قلب مریض ہوندا ہے، بیمار ہوندا ہے۔ اکثر مفسرین دے نزدیک قلب سلیم او قلب او دل ہے جڑا شرک اور شک تو محفوظ ہوئے، کیونکہ گناہ تو کوئی بھی دل محفوظ نہیں ہے عام انساناں دا۔ حضرت سیدنا علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن، اس دے اندر آپ نے قلب سلیم دیاں 10 علامتاں 10 نشانیاں بیان فرمائیاں نے کہ کیویں پہچان ہوئے گی کہ اس بندے دا دل او قلب سلیم ہے۔ آپ فرماندے نے پہلی نشانی یہ وے کہ او دے دل وچ خوف خدا ہوئے گا۔ دوجی نشانی یہ وے کہ اس دے دل وچ سب نالوں زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی ہوئے گی۔ تیسری نشانی یہ وے کہ اس نو اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم الرضوان اولیاء اعظام اور علماء دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں نال محبت ہوئے گی۔ چوتھی نشانی دنیا دی طرف وہ دی دلچسپی کم ہوئے گی اور آخرت دی انہوں فکر زیادہ ہوئے گی، رغبت زیادہ ہوئے گی۔ پنجویں نشانی بے حیائی، فحش گوئی، بےہودہ گوئی اور گھٹیا اخلاق تو انہوں نفرت ہوئے گی۔ چھویں نشانی کینہ، حسد اور بغض تو او دا دل خالی ہوئے گا۔ ستویں نشانی عبادات وچ اس دا دل بھی لگے گا، انہوں لذت بھی محسوس ہوئے گی اور عبادات دے نال انہوں محبت بھی ہوئے گی۔ 8ویں نشانی اس بندے دے دل وچ ہر مسلمان پرا دی خیر خواہی دا جذبہ ہوئے گا۔ 9ویں نشانی
اثار اور اخلاص ہوئے گا اور وہ دل ریاکاری تو پاک ہوئے گا۔ 10ویں نشانی، جدن بھی کسی نال نیکی کرے گا تو بدلے وچ کسی کم دی توقع نہیں رکھے گا، یعنی نیکی دا بدلہ بندیاں کولوں نہیں منگے گا۔ جہدے نال نیکی کرنی سو رب دی رضا واسطے کرنی سو اور اجر صرف رب کولوں لینا سو، بندیاں کولوں اس دا کوئی بھی بدلہ، اس دی امید اور توقع بندہ نہیں رکھے گا۔ جہدے دل وچ آپ فرماندے نے کہ اے نشانیاں پائیاں جان، وہ سمجھ لے کہ میرا دل قلب سلیم ہے۔ پہلے میں ذکر کر چکیا کہ کافران دا مال بھی انہوں نے فائدہ قیامت والے دن نہیں دے گا اور نہ ہی انہوں دی اولاد انہوں نے فائدہ دے گی۔ مومنین دا مال اور مومنین دی اولاد انہوں نے قیامت والے دن فائدہ دے گی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او واز جڑا آپ نے اپنی صحابیات نو فرمایا سی، اس دے اندر ارشاد فرمایا ایما امرات مات لہا ثلاثۃ من الولد کانوا حجابا من النار قالت امرأۃ واثنان قال واثنان، کہ جس عورت دے 3 بچے فوت ہو جان اور اس تے صبر اختیار کرے، وہ قیامت والے دن جہنم تو او دے واسطے حجاب اور رکاوٹ بن جان گے۔ ایک عورت نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دے 2 بچے فوت ہو جان، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 والی بھی اگر صبر اختیار کرے گی تو وہ 2 بچے بھی قیامت والے دن جہنم تو دے واسطے رکاوٹ اور حجاب بن جان گے۔ کہ دیکھ لو مومنہ نو او دے بچیاں نے فائدہ دیتا ہے، اور حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قرآن پاک دی تفسیر کردے ہوئے انہاں آیات دی فرماندے نے کہ اس دے وچ جڑا فرمایا گیا ہے کہ نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، یہ مشرکاں دا مومنہ نو دے گی۔ آپ فرماندے ہیں کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انقطع عنہ عملہ، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جس ویلے انسان فوت ہو جاندہ ہے او دے عملاں دا سلسلہ ختم ہو جاندہ ہے، الا من ثلاث، مگر 3 عمل او دے جاری رہندے نے۔ پہلا کہڑا الا من صدقۃ جاریۃ، مگر او صدقہ جڑا جاری ہے۔ دوسرا او علم ینتفع بہ، او علم جہدے تو لوکاں نو فائدہ ہونا میں اور اس نو بھی فائدہ وے، یعنی ایسا علم جڑا فائدہ مند ہے۔ اور تیسرا او والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جڑی او دے واسطے دعا کرے۔ تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے دیکھو بندہ مومن دی اولاد نیک ہوئے جڑی او دے واسطے دعا کر رہی ہے، اس نو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور اس دے نال نال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تسی اعلانیہ صدقہ اور خیرات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن دل وچ ریاکاری نہ ہوئے، کیونکہ دل دا معاملہ یا رب نو پتہ تے یا تانوں پتہ ہے۔ اور اگر تسی چھپا کے فقراء نو صدقہ کرو تو یہ تواڈے واسطے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے گناہاں نو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جڑے تسی کام کردے ہو اللہ دی خبر رکھدا وے۔ اس آیے کریمہ ہی دیکھو صدقات نو گناہاں نو مٹانے دا سبب اور ذریعہ قرار دیتا گیا ہے۔ تو صدقات کی ہوندے نے؟ بندہ کوئی مال و دولت ہی خرچ کردا ہے نا، کوئی ایسی چیز جڑی مال و دولت دے ذریعے حاصل کیتی گئی ہے کسی ضرورت مند نو دیندا وے۔ جس وقت انہیں دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جڑا صدقہ تسی دیتا وے اس دے ذریعے میں تواڈے گناہاں نو مٹا داں گا۔ تو مفسرین فرماندے ہیں دیکھو بندہ مومن نے مال خرچ کیتا ہے، اس مال نے اس نو فائدہ دیتا ہے۔
ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਬੰਦਾ ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਔਲਾਦ ਵੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੋ ਇੰਸਰਾਮ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਦੇ ਮੈਂ ਔਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਦੀ, ਔਲੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਨਾ ਬੁਗਜ਼ ਹਸਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਾਰ ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਔਰ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਨੇ ਆ, جب کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، اے دین اسلام خیر خواہی دا دین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لمن، کدے واسطے خیر خواہی دا دین ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ دے نال خیر خواہی کرو، اللہ دے نال خیر خواہی کیے صرف اسے دی عبادت کرو، کفر و شرک اختیار نہ کرو، او دی صفتاں وچ کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ولی رسول ہی او دے رسول دے نال خیر خواہی کرو، او کی انہاں تے ایمان لیاؤ، انہاں دی تعظیم کرو، ادب و احترام کرو، توقیر کرو۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والی کتاب ہی، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ دی کتاب دے نال خیر خواہی کرو، اللہ دی کتاب دے نال خیر خواہی کیے، اس کتاب نو پڑھ کے او دے احکامات نو سمجھ کے اس دے مطابق عمل کرو۔ اور چوتھی چیز وقت دے حکمراناں نال خیر خواہی کرو۔ محدثین فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جڑا فرمایا وقت دے حکمراناں نال خیر خواہی کرو، وہ کس طرح ہوئے گی کہ اگر وقت دا حکمران غلط رستے تے چل رہا تو تسی انہوں سیدھے رستے دی طرف چلاؤ۔ اور پنجواں کہ عام مسلماناں دی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ عام مسلماناں دی خیر خواہی کس طرح کیتی جائے گی؟ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو روایت کتاب فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہویا، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو کے جس ویلے اسلام قبول کیتا میں آپ دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے 3 کماں دی بیعت کیتی۔ پہلا کم اے وے کہ نماز قائم کرانگا، دوجا اے وے زکوٰۃ ادا کرانگا، تیجا اے وے ہر مسلمان دی خیر خواہی کرانگا۔ تے حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری دے اندر لکھیا وے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک غلام سی، انہیں ایک دفعہ گھوڑا خریدیا، گھوڑا جس ویلے خریدیا تو وہ خرید کے لے آیا اس دور دے 300 درہم یا دیناراں دا جو بھی سکہ چلدا سی، جس وقت تو لے کے آیا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا جس ویلے ویکھیا، اودیاں خوبیاں، اودیاں کوالٹیاں، ادا چال ڈال سارا نظام دیکھ کے، اودی جسمانی قوت دیکھ کے آپ نے اپنے غلام نو کیا تو جس بندے کو گھوڑا لے کے آیا انہوں دھوکھا دے کے آیا ہے، یہ گھوڑا 300 دا نہیں ہے، یہ گھوڑا 800 دا ہے۔ وہ غلام نے کہا جی میں رضامندی نال اگلے کو لے کے آیا، اگلے نے اپنی رضامندی نال منگی 300 نے۔ آپ کہا نہیں میں اتنی دیر اس تے سواری نہیں کرنی جتنی دیر تک جتنے دا ہے وے ایدی قیمت نہ دے لواں۔ انہیں کہا جی میں تانوں یقین دلانا میں دھوکھا نہیں دیتا، اگلے نے اپنی خوشی نال جو منگیا میں وہ دے کے آیا۔ آپ کیا مینوں اس بندے کو لے جا، چلے گئے، جا کے اس بندے نے کہا تیرا گھوڑا سی مہنگا، تینوں یہ بندہ دھوکھا دے کے گیا۔ انہیں کہا جی نہیں میں آپ کو منگیا ہی اتنا ہے۔ آپ کیا پھر تینوں گھوڑیاں دے بارے اتنا علم نہیں ہے، اس گھوڑے دیاں جڑیاں خوبیاں نے وہ 800 والیاں نے، 300 والیاں نہیں۔ آپ نے انہوں 500 اور دے کے
کیا ہوں میں تے سواری کرنی ہے وگرنہ میں اس تے سواری نہیں کرنی۔ وہ حیران ہویا کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیتا ہے کہ 300 دی گل مک گئی سی، بندہ انہوں دا دے گیا وے مگر 500 کیوں اور دین آئے نے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس واسطے دین آیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی کہ ہر مسلمان دی خیر خواہی کرانگا تے تیرے نال خیر خواہی ہے تیری جتنے دی چیزیں میں تنوں اتنے دے کے جاواں۔ سبحان اے طریقہ ہوندا سی پہلے اسلاف دا، جدی وجہ تی رب برکتاں بھیجدا سی، رحمتاں بھیجدا سی۔ اج کی ہے اسی کہنے جتھوں جڑ وڈی جے کسے دی، اور جڑ وڈ کے اسی بعد وچ نجی محفلاں وچ مجلساں دے اندر بیٹھ کے کہنے ہاں اسی بڑی بہادری کیتی ہے، فلانے نو اتنا دھوکھا دے آئے ہاں یا فلانے دا اے نقصان کر آئے ہاں، جب کہ اے بندہ مومن دی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔